کے طور کے اوپر بنا، بلکہ ہم مسلم دنیا کی سب سے طاقتور نیشن ہے، بیکاز ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے. ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑا ریاست ہے، 5ویں سب سے بڑی مملکت ہے. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا ملک وراثتی کرداروں میں اقتدار کا جھولا جھولنے کی خواہشوں کا مرکز بنا ہوا ہے. 3 خاندان، 3 جماعتیں اور 3 شخصیات جمہوریت کے نام پر مملکت پاکستان کی سیاسی اساس اپنی اولاد کو منتقل کرنا چاہتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کا 5ویں بڑے ملک کی وزارت عظمیٰ، اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی وزارت عظمیٰ انٹرنشپ ہے جو بچوں کو دے دی جائے کہ آپ وزارت عظمیٰ لے لیں اور اس کے اوپر سیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں ان کے لیے. مریم بی بی اگر سمجھیں تو شہباز شریف صاحب کی کسی مل میں مینیجر بھرتی ہوں اور کچھ کاروبار کا، کچھ بزنس کا، کچھ خود کمانے کا تجربہ کریں. ان کی تقریریں سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے. یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن اپنا کچن بھی خود نہیں چلایا، کیونکہ وہ تو اپنے ابو کے پاس رہتی تھیں، اور ابو جو تھے انہوں نے پاکستان کے عوام کی جو چھینی ہوئی دولت ہے اس کے نام کے اوپر اس دولت سے ایک امپائر کھڑی کی ہوئی تھی، ایک سلطنت کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی ساری عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے. اب ان کی خواہشیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ایسے ریجن میں جس کی سب سے زیادہ شاید پیچیدہ ریجن ہے، جنوبی ایشیا کا یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیئر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گے. یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس جو وہ پریس ٹاک کر رہی تھیں. اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے. وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا. شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں. یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں، وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جد و جہد کریں گی؟ وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں؟ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے، تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے. آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے. تو آپ جب یہ نعرہ لگائیں اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں.
اگر بحران ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہے. اگر آج ملک میں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی چلائی ہوئی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے، جس کا آج ہم دن دیکھ رہے ہیں. بجلی اگر مہنگی ہے تو اس لیے مہنگی ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ ہو کر سب سے مہنگے معاہدے کیے، اس کی قیمت اب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. یہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا. وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ کیا ان کی کبھی آپ نے یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے ابو کے کیس ختم کر دیں اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں الاؤ کریں. اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا. 2 سالوں میں یہ 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف. سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا، آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے، رینجرز معاملات چلا رہی ہیں سارے کے سارے. اتنا بڑا شہر ہے، پولیس نہیں ہے. کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں. سڑکیں، نالیاں، گلیاں، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اسکول نہیں ہے، صحت نہیں ہے. تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں، پی ٹی آئی حصہ بن سکے. مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے، بیانیہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں، جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 1979 میں جب شریف خاندان کو یہ ان کی جائیداد واپس کی گئی، ان کا بزنس واپس کیا گیا، تو اس وقت شریف فیملی واحد فیملی تھی پاکستان کی جنہوں نے 1973 میں قومیائے گئے نیشنلائز جو کیا گیا تھا کاروبار وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. یہ واحد شریف فیملی تھی، اور صرف اپنا کاروبار واپس نہیں لیا، سود سمیت تمام پیسہ بھی جو تھا وہ بھی ان کو واپس کیا گیا. پھر وہ ایک کہانی جو ہے جو 85 میں یا وزیر اعلیٰ کیسے بنے، پھر وزیر اعظم کیسے بنے، یہ ساری کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان سے جتنا پیمپر ان کو کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد مسئلہ کہاں پہ آیا؟ مسئلہ یہاں پہ آیا کہ جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا، اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے. ابھی آپ نے دیکھا انڈیا میں نئی کتاب آئی ہے، انہوں نے کہا کہ کارگل کی جنگ کے دوران نواز شریف نے 5 بار واجپئی صاحب سے بات کی. ابھی جب پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں نے کنفرم کیا کہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو مودی صاحب کا خط آ گیا نواز شریف صاحب کے نام ان کی والدہ کی انتقال پہ. عمومی حالات میں یہ ایک بالکل نارمل بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی خط لکھے اور ایک جو ہے افسوس کا خط آتا ہے، عمومی بات ہے. کارگل کے دوران انہوں نے بات چیت کی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اگر ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیتا کہ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، تو برطانیہ کے لوگ چرچل کا کیا حال کرتے؟
آپ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی آپ سے. ہمارے روز بچوں کو شہید کر رہے ہیں. خود میں جیلم میں ہر آئے دن ایک شہید کا جنازہ ہوتا ہے, وہاں پہ فاتحہ ہوتی ہے. کوئی قبرستان ہمارا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے شہید مدفون نہیں ہے, اور یہاں پہ محبت برے خطوں کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا. اور اب جو قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا, معاملات کا, تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی. جب ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے شریف فیملی کو کیپچر کر لیا, وہاں سے راہیں جدا ہوئیں. ادروائز تو نواز شریف صاحب سب سے لاڈلے ہوا کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کی سب سے لاڈلی فیملی پاکستان میں تو شریف فیملی رہی ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں, اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ ہے تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں, اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا. کیونکہ لاہور کے لوگ, پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا عرصہ لگا لاہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں, کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے وہاں وہ لاہور کے لوگ ان میں شامل ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا, اور جب لاہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی. ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا, ان کا نظریہ ہے کیا؟ یہ تو ایک پونزی اسکیم ہے. نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے, اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے. یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے, پاکستان کو عزت دو. پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی. میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے. ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی ہے. تینوں پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا. زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا, مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے. اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا. یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے, ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو, اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں. سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس, اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس, محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 ٹیٹرا 9 0333 4618 740.